راوی نریتور ایک بار کا ذکر ہے۔ اسلم اپنے دوست کاشف کے ساتھ دیر رات گھر لوٹ رہا ہوتا ہے۔ تبھی راستے میں ایک بڑا اور پرانا برگد کا درخت آتا ہے۔ اس درخت کے نیچے 100 روپے کا ایک نوٹ پڑا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر اسلم بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اسلم ارے واہ واہ واہ، آج تو لاٹری لگ گئی۔ کاشف بھائی وہ دیکھو 100 روپے کا نوٹ۔ راوی نراتور پھر اسلم وہ پیسے اٹھا لیتا ہے۔ تبھی انہیں درخت میں سے عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ وہ جیسے ہی اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اسے درخت 2000 کا ایک نوٹ لٹکا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اسلم ارے کاشف وہ دیکھ، اس درخت پر تو 2000 کا نوٹ لگا ہوا ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا بھائی۔ کاشف بھائی کیا پتا یہ درخت سچ میں پیسے دینے والا درخت ہو، ایک کام کرو تم جلدی سے درخت پر چڑھ جاؤ اور وہ نوٹ توڑ کر لے آؤ۔ راوی نراتور پھر وہ 2000 کا نوٹ توڑنے کے لیے درخت پر چڑھ جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ نوٹ توڑ لیتا ہے۔ اسلم کاشف بھائی یہ نوٹ تو بالکل اصلی ہے، ارے واہ واہ واہ، آج تو مزہ ہی آ گیا۔ کاشف چلو بھائی اب جلدی سے نیچے آ جاؤ، کہیے ہیں۔ کاشف چلو بھائی اب جلدی سے نیچے آ جاؤ، کہیں کوئی ہمیں نوٹ توڑتے ہوئے نہ دیکھ لے، اب تو ہم پارٹی کریں گے۔ راوی نریٹر کاشف نیچے کھڑا انتظار کرتا رہتا ہے لیکن اسلم نیچے نہیں اترتا۔ کاشف ارے اسلم بھائی کہاں رہ گئے، جلدی نیچے آؤ، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ ارے اسلم بھائی کہاں رہ گئے، نیچے کیوں نہیں اتر رہے، کہیں تم اکیلے ہی ان 2000 روپوں کو ہضم تو نہیں کرنا چاہتے بھائی۔ راوی نارٹور تبھی اچانک درخت سے اسلم کے چیخنے کی ہولناک آواز آتی ہے۔ اسلم آہ بچاؤ۔ کاشف ارے کیا ہوا بھائی، سب ٹھیک تو ہے؟ ارے یار کیا کروں، یہ تو دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ ارے بھائی تم ٹھیک تو ہو؟ کیا کروں کیا کروں؟ ہاں مجھے ہی اوپر جا کر دیکھنا ہوگا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ راوی نریٹر پھر کاشف بھی درخت پر چڑھنے لگتا ہے۔ تبھی درخت سے کسی کے خوفناک طریقے سے گھررانے کی آواز آتی ہے۔ کاشف ڈر کے مارے وہیں رک جاتا ہے۔ کاشف آئی ممی یہ کیسی آواز ہے؟ ارے کمبخت اسلم یہ کیسی ڈراؤنی ڈراؤنی آوازیں نکال رہا ہے، مجھے پتا ہے تو اکیلا ہی ان 2000 روپوں کو ہضم کرنا چاہتا ہے۔ راوی نریٹور درخت سے دوبارہ ایک بہت ہی خوفناک آواز گونجتی ہے۔ کاشف آئی ممی کا کون ہے بھائی؟ ارے اسلم تیرا ناس پٹے کمبخت، تجھے کیا لگتا ہے تو مجھے یوں ڈرا کر 2000 روپے ہضم کر جائے گا؟ میں اپنے حصے کے پیسے نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں راوی نریٹر پھر ڈر کے مارے کاشف وہاں سے چیختا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ کاشف ارے مر گیا رے، بھاگو رے۔ راوی نریٹر صبح ہونے پر کاشف سیدھا اسلم کے گھر اپنے حصے کے پیسے لینے پہنچ جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ کاشف اے اسلم دروازہ کھول، میں اپنے حصے کے پیسے لینے آ گیا، چل جلدی میرے پیسے نکال۔ راوی نریٹر پھر اسلم کی بیوی شازیہ دروازہ کھولتی ہے۔ شازیہ کاشف بھائی آپ، اچھا ہوا آپ آ گئے، یہ کل رات سے گھر پر نہیں لوٹے، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، آپ کچھ کیجئے نا۔ کاشف اپنے ذہن میں کہیں یہ کمبخت سارے پیسے لٹانے کے لیے شہر تو نہیں نکل گیا؟ نہیں اسلم ایک نمبر کا کنجوس ہے، وہ اتنے پیسے خرچ کرنے والوں میں سے نہیں ہے، ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ کاشف شازیہ بہن چلو میرے ساتھ۔ راوی نریٹر پھر کاشف شازیہ کو اپنے ساتھ لے کر اس برگد کے درخت کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کاشف شازیہ بہن ہم رات کو اسی راستے سے آ رہے تھے، تب ہمیں اس درخت پر 2000 کا نوٹ لگا ہوا دکھائی دیا، اسے توڑنے کے لیے اسلم اوپر چڑھا تھا لیکن واپس نہیں آیا۔ راوی نریٹر تبھی کچھ گاؤں والے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، پھر کاشف سب کو رات والے پیسوں کی بات بتاتا ہے۔ گاؤں کا بزرگ اورے بھائی ساجد ذرا درخت پر چڑھ کر تو دیکھ اسلم بھائی وہاں ہے یا نہیں۔ راوی نریٹر پھر ساجد درخت پر چڑھ جاتا ہے اور بہت دیر ڈھونڈنے پر بھی اسے اسلم کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا۔ ساجد بھائی یہاں اوپر کوئی آدمی نہیں ہے۔ کاشف یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسلم تو نیچے بھی نہیں اترا، پھر اسلم گیا تو گیا کہاں، کہیں وہ چڑیل اسے کھا تو نہیں گئی جو رات کو عجیب سی آواز۔ راوی ناراٹر پھر سب گاؤں والے خوف کے مارے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور شازیہ رونے لگتی ہے۔ شازیہ آپ کہاں چلے گئے جی؟ تو کیا اسلم ہمیشہ کے لیے اس جادوئی درخت اور چڑیل کا قیدی بن چکا ہے؟ کیا کاشف اپنے دوست کو اس ہولناک مصیبت سے بچا پائے گا؟ اور کیا ہے اس جادوئی درخت کا اصل راز؟ جاننے کے لیے دیکھیے اس کہانی کا پارٹ 2۔
अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही अगला हिस्सा आए आप उसे सबसे पहले देख सकें।